تصور کریں دنیا کی سب سے طاقتور فوجی طاقت، ایک ایسا ملک جس کے پاس ہزاروں جدید ہتھیار، دنیا بھر میں فوجی اڈے اور بے پناہ وسائل موجود ہیں۔ یہ طاقت ہے امریکہ کی۔ دہائیوں سے امریکہ کو دنیا کی سب سے مضبوط فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی فوج جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور اس کے ہتھیاروں کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہی طاقت ایک ایسی جنگ میں داخل ہو جائے جہاں حالات اس کے قابو میں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ لپسم ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، طاقتور ہونا ہمیشہ جیت کی ضمانت نہیں دیتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں ایسی جنگوں میں پھنس گئی جہاں حالات آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ جنگ صرف ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس میں حکمت عملی، جغرافیہ، وقت اور حالات سب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطی کا خطہ ہمیشہ سے دنیا کی سیاست کا مرکز بنا رہتا ہے۔ یہاں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور اس وجہ سے عالمی طاقتور کی نظریں ہمیشہ اس خطے پر ہمہ بوقت جمی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقہ میں کشیدگی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، اور آج ہم ایران کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس خطے میں ایک بڑی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ عام جنگ نہیں ہوگی۔ آج کی جنگی پہلے جیسے نہیں رہی۔ ماضی میں جنگیں میدانوں میں فوجیوں کے درمیان لڑی جاتی ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اب جنگ صرف ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے دور میں میزائل چند منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ ڈرون بغیر پائلٹ کے آسمان میں اڑتے ہوئے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سائبر حملوں کے ذریعے دشمن کے کمپیوٹر سسٹم کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جدید جنگ کا میدان پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جنگ میں ایک اور اہم عنصر جغرافیہ ہوتا ہے، بلکہ علاقوں کی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں بڑی فوجی کے لیے جنگ لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ، صحرائی میدان اور وسیع سرزمین کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کئی بڑی طاقتیں ایسی جگہ پر جنگ لڑتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقامی حالات اور زمین کا علم مقامی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ جنگ کا ایک اور خطرناک پہلو ہے کہ اگر یہ جلد ختم نہ ہو تو یہ لمبی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لمبی جنگ کا مطلب صرف فوجی لڑائی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ معاشی اور سیاسی دباؤ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، جب جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اربوں ڈالر خرچ ہوتے لگتے ہیں، وسائل کم ہونے لگتے ہیں اور عوامی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے لمبی جنگ کسی بھی طاقت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے ممالک بھی صورتحال کو غور سے دیکھتے ہیں۔ عالمی سیاست ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دوسرے طاقتور ممالک کسی ایک فریق کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو جنگ کا توازن بدل سکتا ہے اور حالات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی جنگ کا نتیجہ پہلے سے بتانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ناظرین، طاقت، حکمت عملی، جغرافیہ اور وقت، یہ سب عوامل مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آخرکار جیت کس کی ہو۔ دنیا کی تاریخ میں
کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں بظاہر کمزور نظر آنے والی طاقتوں نے بھی بڑی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے، اور آج ہم ایران کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی مکمل یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات ضرور ہے، اگر کبھی ایسی بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف میدانی جنگ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا اس کی نتائج محسوس کرے گی۔ معاشیات، سیاست اور عالمی امن سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا بہترین حل نہیں ہے، کیونکہ جنگ کا اصل نقصان ہمیشہ انسانیت کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہی بات آج ہم ایران اور امریکہ کی کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ سے 1000 گنا چھوٹا ملک اور طاقت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت، عزت اور جغرافی لحاظ سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال اپنے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، معاشرت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، روس کے ساتھ، جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اور ایران کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ انہوں نے دنیا کو پیچھے ہٹایا ہے یا وہ بازی ہار گئے، لیکن وہ نہ سر جھکا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس جہاں سے رخصت کروا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی ساری نظریں ایران اور امریکہ کی جنگ پر ہیں۔ امریکہ ایران سے 1000 گنا زیادہ طاقتور اور فوجی اعتبار سے سب سے بڑا، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، معاشیات اور سب سے سپر پاور مانا جاتا ہے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اس بڑی طاقت کو ہی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ میں ہم صرف انسانیت کو ہی ہار سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری طاقتیں یہ تماشائی نظام کو دیکھ رہی ہیں۔ سر اپنے اپنے مفاد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے لیے آج یہ بات نہیں کر رہا کہ آخر یہ حالات کہاں تک جانے والے ہیں۔ اور آج ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنگ جاری رہے اور انسانیت اس دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ زپسم ٹی وی کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔